آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتریں گے جو روایتی طب میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن شاید بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں اتنا تفصیل سے نہ سنا ہو۔ قانون مفرد اعضاء۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ روایتی طبی لیکچرز کی یوٹیوب ویڈیوز بھی ہیں، مزاج اور اخلاق پر تحقیقی مضامین بھی، اور ساتھ ہی جدید میڈیکل سائنس کے کچھ حوالے بھی ہیں جو اس قدیم علم کو سمجھنے میں ایک نیا زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ جی، اور اس گہری گفتگو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ صحت اور بیماری کے ایک بالکل مختلف فلسفے کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جامع یعنی ہولسٹک نظام ہے جو انسانی جسم کو مشینوں کے پرزوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ ہم خاص طور پر حکیم صابر ملتانی کے پیش کردہ نظریے کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ جسم، بیماری اور علاج کو کس نظر سے دیکھتے تھے، جو جدید مغربی طب سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی بنیادی فرق سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم آج کل بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دل کے لیے کارڈیولوجسٹ، جی، معدے کے لیے گیسٹرولوجسٹ، دماغ کے لیے نیورولوجسٹ۔ ہر عضو کا ایک الگ ماہر ہے۔ یہ جدید ایلوپیتھک طب کا طریقہ ہے۔ بالکل، اور یہ طریقہ ایمرجنسی، سرجری اور شدید بیماریوں میں ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جسم کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس روایتی طب، چاہے وہ طب یونانی ہو یا آیوروید، جسم کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ صحت صرف جسمانی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ، جسم اور روح، ان کے درمیان ایک مکمل ہاہنگی کا نام ہے۔ اس میں متوازن غذا، طرز زندگی اور ذہنی سکون پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بقراط یعنی ہپوکریٹس کا وہ مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ بیماری کس قسم کے انسان کو ہے، بجائے اس کے کہ یہ جانا جائے کہ انسان کو کس قسم کی بیماری ہے۔ یہ تو پورا نقطہ نظری بدل دیتا ہے نا۔ یہ ایسا ہے جیسے ڈاکٹر صرف ایکس رے کو نہیں بلکہ پورے مریض کو دیکھ رہا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو روایتی طب کی بنیاد ہے۔ یہاں فرد پر توجہ دی جاتی ہے، صرف بیماری کی علامتوں پر نہیں۔ یہ نظام بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر دائمی امراض میں، جہاں طرز زندگی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو فرد پر توجہ دینے کی بات ہے، یہ طب یونانی میں کیسے عمل میں لائی جاتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ میں نے مزاج اور اخلاق جیسے الفاظ سنے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس پورے نظام کے بنیادی ستون ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ جس طرح کائنات 4 بنیادی عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنی ہے، اسی طرح انسانی جسم بھی 4 بنیادی کیفیات یعنی کوالٹیز سے مل کر بنا ہے: گرمی، سردی، تری یعنی رطوبت اور خشکی۔ جب یہ کیفیات آپس میں ایک خاص تناسب سے ملتی ہیں تو اس سے جو ایک درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے مزاج یا ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں۔ یہی مزاج ہر انسان کو دوسرے سے منفرد بناتا ہے۔ ابن سینا اور جالینوس یعنی گیلن نے اس پر بہت تفصیل سے کام کیا ہے۔ اور انہی کیفیتوں سے وہ 4 مشہور اخلاق یعنی ہیومرز بھی نکلتے ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں، یہ 4 اخلاق جسم کے وہ بنیادی سیال ہیں جن میں یہ کیفیات غالب ہوتی ہیں۔ پہلا ہے خون یعنی ڈیم، جس کا مزاج گرم اور تر ہے، اسے سینگوین کہتے ہیں۔ دوسرا ہے بلغم، جو سرد اور تر ہے یعنی فلیگمیٹک۔ تیسرا ہے صفرا جسے یلو بائل بھی کہتے ہیں، یہ گرم اور خشک ہے، کولیرک۔ اور چوتھا ہے سودا یعنی بلیک بائل، جو سرد اور خشک ہے اور اسے ملنکولک کہتے ہیں۔ صحت ہی نہیں بلکہ انسان کی شخصیت کا بھی انحصار انہی اخلاق کے توازن پر ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دوست بہت غصے میں رہتا ہو تو میں کہہ سکتی ہوں کہ بھائی تمہارا صفرا بڑا ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں، مذاق ایک طرف، لیکن بنیادی تصور یہی ہے۔ قدیم اتباع کا ماننا تھا کہ جس شخص میں خون کا غلبہ ہوگا وہ خوش مزاج اور ملنسار ہوگا، جبکہ جس میں سودا کا غلبہ ہوگا وہ زیادہ گہرا سوچنے والا، سنجیدہ یا شاید کچھ اداس طبیعت کا مالک ہوگا۔ یہ جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھنے کا ایک جامع طریقہ تھا۔ واہ، یہ واقعی حیران کن ہے کہ قدیم اتباع نے شخصیت اور جسمانی کیمیا کو کیسے جوڑا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نظریے پر جس کے لیے ہم نے گفتگو شروع کی ہے، قانون مفرد اعضاء۔
اس کے بانی حکیم دوست محمد صابر ملتانی تھے۔ انہوں نے طب یونانی کے اس صدیوں پرانے ڈھانچے کو ایک نیا زاویہ کیسے دیا؟ حکیم صابر ملتانی نے اس نظام کو مزید سادہ اور آپ کہہ سکتے ہیں عملی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرنے والے بنیادی طور پر 3 اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز ہیں۔ پہلا ہے دماغ، جو پورے اعصابی نظام نروس سسٹم کا مرکز ہے، اور اس کا تعلق انہوں نے خلط بلغم سے جوڑا، یعنی سرد و تر۔ ٹھیک ہے، دماغ اور اعصابی نظام یہ تو سمجھ میں آتا ہے، باقی 2 کون سے ہیں؟ دوسرا ہے دل، جو پورے عضلاتی نظام مسکولر سسٹم یعنی پٹھوں کا مرکز ہے۔ اس کا تعلق انہوں نے خلط سودا سے جوڑا، یعنی سرد و خشک۔ اور تیسرا ہے جگر، جو غدی نظام گلینڈولر سسٹم کا مرکز ہے، یعنی جسم کے تمام غدود اور رطوبتیں پیدا کرنے والے ٹیشوز۔ اس کا تعلق انہوں نے خلط صفرا یعنی گرم و خشک سے جوڑا۔ ان کے مطابق یہ 3 نظامی پورے جسم کی مشینری کو چلاتے ہیں۔ 1 منٹ، دماغ، دل، جگر اور بلغم سودا صفرا، اس میں سے ایک خلط غائب ہے۔ خون کہاں گیا؟ کلاسیکی یونانی طب میں تو خون سب سے اہم خلط مانا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہی حکیم صابر ملتانی کے نظریے کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ انہوں نے طب یونانی کے اس بنیادی ستون کو ہی چیلنج کر دیا جو بکرات اور جالینوس کے زمانے سے یعنی صدیوں سے قائم تھا۔ انہوں نے کہا کہ خون کوئی مفرد یا بنیادی خلط نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر خون کیا ہے ان کے نظریے میں؟ ان کے مطابق خون باقی 3 اخلاط بلغم، سودا اور صفرا کا مرکب ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 4 بنیادی چیزوں پر کیوں توجہ دیں جب اصل میں صرف 3 ہی بنیاد ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 3 بنیادی رنگ ہوتے ہیں، لال، پیلا اور نیلا، اور باقی تمام رنگ انہی کے مختلف تناسب سے مل کر بنتے ہیں۔ اسی طرح بلغم، سودا اور صفرا ہی اصل بنیاد ہیں، اور خون سمیت جسم کے باقی تمام سیال انہی سے مل کر بنتے ہیں۔ اس ایک تبدیلی نے تشخیص اور علاج کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ تو واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ تو یہ تینوں اعضاء یعنی دماغ، دل اور جگر مل کر کام کیسے کرتے ہیں، اور ان کے نظریے کے مطابق بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ میکانزم ہے۔ یہ تینوں اعضاء ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور ان کے درمیان توانائی کا ایک بہاؤ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بہاؤ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مشینی یا کلاک وائز۔ یہ ایک قدرتی بہاؤ ہے جس میں ایک عضو کی تحریک اگلے عضو کو متحرک کرتی ہے، جیسے دماغ دل کو، دل جگر کو، اور جگر واپس دماغ کو۔ اس حالت میں جسم سے فاسد مواد کا اخراج یعنی ڈرین ہوتا ہے، اور جسم صحت مند رہتا ہے۔ اور دوسرا بہاؤ؟ دوسرا بہاؤ کیمیائی یا اینٹی کلاک وائز کہلاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب توانائی کا بہاؤ الٹا چلنے لگے۔ اس حالت میں جسم مواد کو باہر نکالنے کے بجائے روکنا یعنی ریٹین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ صحت اور بیماری کی تعریف کیا ہوئی اس نظام میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت ان تینوں اعضاء کے درمیان ایک متحرک توازن کا نام ہے۔ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان 3 میں سے کوئی ایک عضو ضرورت سے زیادہ تیز یعنی ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب ایک عضو تیز ہوتا ہے تو اس کے اثر سے دوسرا عضو سست یا لیتھارجک ہو جاتا ہے، اور تیسرا عضو بالکل ہی کمزور یا تحلیل یعنی سیڈیٹڈ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ بس اسی عدم توازن کا نام بیماری ہے۔ اچھا، تو علاج کا مقصد اس تیز عضو کو سست کرنا نہیں بلکہ اس پورے توازن کو بحال کرنا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اسی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز بہاؤ سے 6 ممکنہ حالتیں بنتی ہیں جنہیں تحریکات کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، ایک طبیب یہ جاننے کے لیے کہ کون سا عضو تیز، کون سا سست اور کون سا تحلیل کی حالت میں ہے، انہی 6 تحریکات کا سہارا لیتا ہے۔ ان سب کی تفصیل میں جانے سے بہتر ہے کہ اس کا بنیادی تصور سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک حالت ہو سکتی ہے عضلاتی غدی، جس کا مزاج خشک گرم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ عضلاتی نظام یعنی دل بہت تیز ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، اور وہ غدی نظام یعنی جگر کو تحریک دے رہا ہے۔ اس حالت میں اعصابی نظام دماغ سب سے کمزور یا تحلیل کی حالت میں ہوگا۔ ایک حکیم نبض دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ جسم ان 6 میں سے کس حالت میں ہے، اور اسی کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے۔
تو یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طبیب اس نازک عدم توازن کا پتہ لگاتا کیسے ہے؟ ہمارے ذرائع میں تشخیص کے دو بہت ہی دلچسپ روایتی طریقوں کا ذکر ہے، نبض شناسی اور قارورہ شناسی۔ نبض شناسی یعنی نبض دیکھ کر بیماری کا پتہ لگانا۔ نبض شناسی یا پلس ڈائگنوسس اس نظام میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ طب یونانی میں نبض کی تعریف صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، تعریف یہ ہے کہ یہ دل اور شریانوں کی ایک حرکت ہے جس کا مقصد روح حیوانی کو ہوا پہنچانا اور فاسد بخارات کو خارج کرنا ہے۔ یہاں روح حیوانی سے مراد جسم کو چلانے والی زندگی کی توانائی یا وائٹل فورس ہے۔ ایک ماہر حکیم نبض پر انگلیاں رکھ کر نہ صرف دل کی حالت بلکہ پورے جسم کا مزاج اور ان تینوں اعضاء کے توازن کو بھانپ لیتا ہے۔ اور نبض کی جو اقسام ذرائع میں بتائی گئی ہیں وہ تو شاعری لگتی ہیں، طب نہیں۔ چونٹی کی چال جیسی نبض جسے نبض نملہ کہتے ہیں، ہرن کی چھلانگ جیسی نبض غزالی، اور ایک آری کی طرح چلنے والی نبض منشاری۔ کیا ان ناموں کا کوئی عملی مطلب بھی ہے یا یہ صرف خوبصورت تشبیہات ہیں؟ نہیں صرف شاعرانہ تشبیہات نہیں ہیں۔ ہر قسم کی نبض خون کی نالیوں میں بہاؤ کی ایک خاص کیفیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ نبض پرکھنے کے تقریباً 10 پیمانے ہیں، اس کی طاقت، رفتار، گہرائی، چوڑائی، تسلسل وغیرہ۔ ایک ماہر طبیب ان سب کو محسوس کر کے ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ مثلا گرم مزاج میں نبض تیز اور اوپر کی طرف محسوس ہوتی ہے، جبکہ سرد مزاج میں سست اور گہری ہوتی ہے۔ لیکن کیا نبض کی یہ تشریح کچھ زیادہ ذاتی یا سبجیکٹو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے دو الگ الگ حکیم ایک ہی نبض کو مختلف محسوس نہیں کر سکتے؟ اس میں موروثیت یعنی آبجیکٹیوٹی کیسے قائم رکھی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں موروثیت سالوں کی تربیت اور تجربے سے آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جسے سیکھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ بہت منطقی ہے۔ ہر تحریک کی نبض کا ایک مخصوص مقام اور کیفیت ہوتی ہے جسے تربیت یافتہ حکیم پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ ہے قارورہ شناسی یعنی پیشاب کا معائنہ۔ روایتی طور پر پیشاب کے رنگ، بو اور گاڑے پن سے تشخیص کی جاتی رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ شاید عجیب لگے، لیکن جدید طب بھی تو یورین انالیسس کرتی ہے، بس اوزار زیادہ جدید ہیں۔ بالکل، اور یہ قدیم اور جدید علم کا ایک بہترین سنگم ہے۔ جدید میڈیکل سائنس میں پیشاب کی پی ایچ سے جسم کے تیزابی اور اساسی توازن یعنی ایسڈ بیس بیلنس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ گوشت جیسی پروٹین والی غذا سے پیشاب تیزابی ہوتا ہے، جبکہ سبزیوں اور پھلوں والی غذا سے اساسی یا الکلائن۔ یہی توازن گردے کی پتھری بننے یا نہ بننے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جو بات قدیم حکماں رنگ دیکھ کر کہتے تھے، آج سائنس اسے پی ایچ کی سطح پر ثابت کر رہی ہے۔ اچھا، تو تشخیص کے بعد آتا ہے علاج، اور اس کا اصول مجھے سب سے زیادہ منفرد اور دلچسپ لگا۔ عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے کہ جو چیز مسئلہ کر رہی ہے اسی کا علاج کرو۔ اگر جگر زیادہ گرمی پیدا کر رہا ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے کی دوا دو، لیکن یہ نظریہ تو بالکل الٹ سمت میں جاتا ہے۔ جی، علاج کا اصول واقعی انقلابی ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں علاج کا مقصد تیز یعنی ہائپر ایکٹیو عضو کو دوائیوں سے دبانا نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق علاج کا مقصد سب سے کمزور یعنی تحلیل شدہ سیڈیٹڈ عضو کو سہارا دے کر متحرک کرنا ہے۔ واہ، یہ تو کمزور کڑی کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ بالکل، فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ سب سے کمزور عضو کو تقویت دیتے ہیں تو وہ اپنا قدرتی کام شروع کر دیتا ہے، جس سے سست عضو پر دباؤ کم ہوتا ہے اور تیز عضو خود بخود اپنے توازن پر آ جاتا ہے۔ یہ جسم کی اپنی شفا یابی کی صلاحیت یعنی سیلف ہیلنگ ایبلٹی کو بیدار کرنے جیسا ہے۔ آپ باہر سے نظام پر غلبہ پانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اندر سے اس کا توازن بحال کرتے ہیں۔ اور اس توازن کو بحال کرنے میں غذا اور جڑی بوٹیوں کا کیا کردار ہے؟ غذا ہی اصل علاج ہے۔ اس نظریے کے مطابق جس طرح انسانی جسم کا مزاج ہوتا ہے، اسی طرح ہر غذا اور جڑی بوٹی کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، گرم، سرد، خشک یا تر۔ علاج میں ایسی غذائیں اور جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں جو جسم میں پیدا ہونے والے عدم توازن کی ضد ہوں۔
مثال کے طور پر اگر جسم میں عضلاتی غدی تحریک ہے جو خشک گرم ہوتی ہے تو مریض کو تر سرد اور تر گرم مزاج والی غذائیں دی جائیں گی تاکہ جسم کا توازن بحال ہو سکے۔ ہر تحریک کے لیے مخصوص غذائیں اور پرہیز تجویز کیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو قانون مفرد اعضاء صحت کو 3 بنیادی نظاموں اعصابی یعنی دماغ، عضلاتی یعنی دل اور غدی یعنی جگر کے درمیان ایک متحرک توازن کے طور پر دیکھتا ہے۔ بیماری اسی توازن کا بگڑنا ہے اور علاج کا مقصد علامات کو دبانا نہیں بلکہ غذا اور قدرتی طریقوں سے سب سے کمزور عضو کو سہارا دے کر پورے نظام کا توازن بحال کرنا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک مکمل طور پر فرد پر مرکوز، جامع اور ہولسٹک نظام ہے جہاں ہر شخص کے منفرد مزاج اور کیفیت کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ون سائز فٹس آل کا مخالف فلسفہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی حکمت ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ بقرات نے کہا تھا کہ یہ جاننا اہم ہے کہ بیماری کس قسم کے انسان کو ہے۔ جدید طب جو آج عضو، خلیے اور جین کی سطح پر کام کرتی ہے اور اکثر علامات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، کیا وہ انسان کو بحیثیت مجموعی علاج کرنے کے اس قدیم نظریے سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟ اور کیا مستقبل کی طب ان دونوں جہانوں یعنی جدید سائنس کی پریسیجن اور روایتی حکمت کی جامعیت کے بہترین اصولوں کو ملا کر تشکیل دی جا سکتی ہے؟